بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آن دا ایشو میں میں ہوں آپ کے ساتھ ذیشان علی۔ ناظرین، بہت بڑی خبریں، بہت اہم تعیناتیاں جن کے حوالے سے بات کریں گے ہم آج کے پروگرام میں۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے، جو کہ آئندہ چند روز میں اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ اس لحاظ سے بھی کہ نئے آرمی چیف کی مدت ملازمت بھی ختم ہو رہی ہے اور جنرل فیض حمید کور کمانڈر کی حیثیت سے آرمی چیف کی دوڑ میں بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آج ہی یہ تبدیلیاں ہوئیں اور آج ہی مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ نے پریس ٹاک کے دوران جنرل فیض حمید پر الزامات عائد کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی درخواست عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ کافی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، ان کے حوالے سے بات ہوگی آج کے پروگرام میں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا چلوں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو ملک کے اہم ترین خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس عہدے پر تعیناتی سے قبل جنرل ندیم احمد انجم کراچی کے کور کمانڈر کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جگہ لیں گے، جو تقریباً 2.5 سال تک اس عہدے پر فائز رہے اور اب انہیں پشاور میں 11ویں کور کمانڈر مقرر کیا گیا ہے۔ آئی ایس آئی کے نئے ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ بھی فوج میں اعلیٰ سطح کی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کو کور کمانڈر گوجرانوالہ مقرر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کو آئی ایس آئی کے نئے چیف کی جگہ کور کمانڈر کراچی، جبکہ میجر جنرل عاصم ملک کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر ایڈجوائنٹ جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے نئے سربراہ کون ہیں۔ پنجاب ریجمنٹ سے 28ویں تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم فوج میں ایک سخت گیر اور خاموش طبع افسر کے طور پر مشہور رہے ہیں۔ ان کا تعلق 77ویں لانگ کورٹ سے ہے۔ انہوں نے بطور بریگیڈیئر فوجی آپریشنز کے دوران قبائلی علاقوں میں بریگیڈ کمانڈ کی، جبکہ وہ کراچی کور میں چیف آف سٹاف بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ وہ رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ جنرل پرویز مشرف اور جنرل رحیل شریف بھی اسی کالج سے تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ اس کورس کے بعد وہ بطور میجر جنرل انسپیکٹر جنرل ایف سی بلوچستان نارتھ مقرر ہوئے اور وہیں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر کچھ عرصہ کمانڈنٹ سٹاف کالج بھی رہے۔ کراچی میں فوج کے ہاتھوں آئی جی سندھ کے مبینہ اغوا کے واقعے کے بعد انہیں لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز کی جگہ کراچی کا کور کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کتنا طاقتور شخص ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مبصرین کے مطابق آئی ایس آئی سیاسی اور عسکری دونوں سطح پر کام کرتی ہے اور اپنا ان پٹ دیتی ہے۔ آئی ایس آئی کے سابق ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جاوید اشرف قاضی کے مطابق آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر جنرل اپنے ادارے کی حد تک بہت طاقتور ہوتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی اپنے ادارے کے اندر لوگوں کو رکھ بھی سکتا ہے اور نکال بھی سکتا ہے، بلکہ واپس فوج میں بھی بھجوا سکتا ہے، پوسٹ آؤٹ کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک ادارے سے باہر کا تعلق ہے تو آئی ایس آئی کے سربراہ کی طاقت کا انحصار ان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے ساتھ تعلق پر ہے۔ ان کے مطابق وزیر اعظم انہیں عہدے سے ہٹا سکتے ہیں اور فوج کے اندر طاقتور تو فوج کا سربراہ ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ پروفیسر محمد احمد صاحب ہیں، تجزیہ نگار، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ سلمان عابد صاحب ہیں، تجزیہ نگار، میں دونوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ احمد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ مجھے بتائیے گا، آج ہی کئی بڑی خبریں میڈیا کے سامنے آئیں۔ مریم نواز صاحبہ نے میڈیا ٹاک کی، آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر الزامات عائد کیے۔ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے اور آج آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ کیا سیاست میں بڑی تبدیلیاں سامنے آنے والی ہیں؟ آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ دیکھیں، یہ تو
شروع سے ہمارے بدقسمتی سے سیاستدانوں کا وتیرہ رہا ہے کہ ایسا ایک ادارہ جو پاک صاف ایک ادارہ ہے جو ہمارے ملک کی سالمیت پہ، اگر ہمارے ملک پہ کوئی آن چاہتی ہے تو جو آخری ادارہ ہے وہ پاک فوج ہے. پاک فوج کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وتیرہ یہ رہا ہے سیاستدانوں کا کہ اپنے وقت میں جب یہ پاک فوج ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور یہ اپنے مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پاک فوج بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ حکومت سے جاتے ہیں یہ پاک فوج کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے مریم نواز آج بات کر رہی ہیں، ان کو یہ بیٹھی بٹھائی کرسی سامنے مل گئی اور کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ، ان کو تو باتیں کرنی اب آ گئی ہیں. یہ دیکھیے پاک ایک سرزمین کا ایک جو پاک فوج حصہ ہے، یہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم صاحب ہیں یا لیفٹیننٹ جنرل فیض امین صاحب ہیں جو اب فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں. ان کی بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھیں، ان کی کیا ورک ہے. یہ بیٹھی بٹھائی سیٹ سے اٹھا کے آ گئی ہے، الیکشن یہ جیت نہیں سکی، اور ایک ایسے معتبر ادارے کے اوپر، ایک معتبر انسان کے اوپر جن کو بھی پریویس ہیڈ آف انٹرنل سیکورٹی رہے ہیں آئی ایس آئی میں، انہوں نے یہ لیفٹیننٹ بننے سے پہلے یہ یہاں پر 2.5 سال پہلے جتنا وہ جنرل قمر باجوہ صاحب کے نزدیک ہے، ایک وقت تھا یہ قمر باجوہ صاحب کے گن گاتے نہیں سکتے تھے اور اب ان کو یہ ان کی آنکھوں میں چبھتی ہیں. اور اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل فیض امید صاحب ہے جو فارمر ڈی جی آئی ایس سی رہے ہیں اور کمانڈر پشاور لگائے گئے ہیں، یہ پریویس ہیڈ آف انٹرنل سیکورٹی بھی رہ چکے ہیں آئی ایس آئی میں، اور یہ ہمارے جو جنرل قمر باجوہ صاحب ہیں ان کے بہت قریب ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی بہت ہی کروشل ٹائم پہ ہوئی تھی کہ جب ملک کو انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی چیلنجز کا سامنا تھا. ہمارا جو ملک ہے وہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے گھرا ہوا تھا، اور ان کا نام فیض صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا انہوں نے کافی اس میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا. تب بھی انہوں نے سیاست میں، تب یہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ نہیں ان کے بارے میں کہا. فیض آباد کا دھرنا جب انہوں نے ختم کروایا، ایک بہت بڑا نام ہے. اور ابھی ریسنٹلی اگر یہی ملاقات جو انہوں نے افغانستان میں جا کے طالبان سے کی ہے، ایک راستہ جو ہموار ہو رہا ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ کل کو یہ موسٹ فیوریٹ جو قمر باجوہ صاحب کی جگہ پر آ سکتے ہیں وہ جنرل فیض امید صاحب ہے. اور ان کو یہ بات چبھ رہی ہے کہ قمر احمد صاحب باجوہ صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلم لیگ نون یا مریم نواز صاحبہ کو اس چیز کا ڈر ہو کہ لیفٹیننٹ فیض حمید جو ہیں یہ اگر اگلے چیف آف آرمی بن گئے تو پھر مسلم لیگ نون کا تو پتہ بالکل ہی صاف ہو جائے گا. یہی بات ہے یہ ان کی آنکھوں میں یہ کھٹک رہی ہے چیز. جب تک ان کی مرضی کا بندہ ہوگا تب تک تو اس سے گن گاتے رہیں گے، اور ان کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے کہ جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو گلا پکڑنے کو جاتے ہیں، اور جب پاور سے نکلتے ہیں تو یہ بہت منہ پکڑتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اب یہ اچھی طرح چیز جانتے ہیں کہ قمر باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب ایک پیج کے اوپر ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت کم دیکھنے میں آیا کہ جب دونوں سیاسی جماعتیں اور عسکری جماعت جو ہے ایک پیج پر کھڑے ہوتے ہیں. یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ اگر لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد صاحب کی دیکھی جائے تو جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی بنے ہیں، آئی ایس آئی کے چیف بنے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے اپوائنٹ کیا. لیکن ہمارے ملک میں یہ روایت ہے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے، اور یہ مشاورت عمران خان صاحب کے کر کے یہ رکھے ہیں. رائٹ احمد صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں سلمان صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گا، دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. سلمان صاحب آپ مجھے بتائیے گا، لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو آج آئی ایس آئی چیف لگا دیا گیا ہے. کور کمانڈر تعیناتی کے چند ماہ کے اندر آئی ایس آئی کمان سنبھالنا کتنی دلچسپ پیش رفت ہے اور کیسا دیکھ رہے ہیں اس تعیناتی کو؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ روٹین کی تقرریہ ہے، اس میں سے کوئی بہت بڑا انقلاب ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال روٹین کی تقرری تھی، کئی عرصے سے، اب کافی دنوں سے چل رہا تھا کہ جنرل فیض جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے کال کریں گے، اور اس میں پشاور کا نام بھی آیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک روٹین کی جتنی بھی تقرریاں ہوئی ہیں اس کو روٹین کی تقرری کے طور پہ دیکھا جائے. اور افغانستان کے کانٹیکس میں جب ان کو پشاور میں لگایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ افغانستان کا کانٹیکٹ ہے، طالبان سے مذاکرات کی بات چل رہی ہے، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، پاٹا کا علاقہ ہے، وزیرستان کے علاقے ہیں. اور پھر یہ جو خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹھیک اپائنٹمنٹ ہوئی ہیں، اور یہ روٹین کی کاروائی دیکھیں، اس میں کوئی بہت بڑی ہمیں کوئی چیزیں ایسی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے ہم یہ نتیجہ نکالیں کوئی بہت بڑا جو ہے نا اس کے اندر کوئی بحران پیدا ہو گیا ہے یا بحران پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے. میں تو اس کو روٹین کے طور پہ دیکھتا ہوں.
سلمان صاحب، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا کہیں گے جس طرح کے ان کی طرف سے الزامات مریم عائد کیے نواز گئے؟ صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے یہ الزامات کوئی نئے تو نہیں لگائے انہوں نے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے تھے، آپ کو یاد ہوگا اس وقت جو ہے جنرل باجوہ کو بھی انہوں نے ہٹ کیا تھا، اور صرف جو ہے نا جنرل فیض کو نہیں، اب وہ خاصا ٹارگٹ انہوں نے جنرل فیض کو کیا ہوا ہے، وہ کافی فرسٹریٹڈ نظر آتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کافی کوشش کی تھی کہ فوج کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنے کی، وہ معاملات درست نہیں ہوئے ہیں، اس وجہ سے مریم نواز صاحبہ کے جو آج الزامات ہیں، یا کل بھی انہوں نے گفتگو کی تھی، آج پھر گفتگو کی ہے، میرے نزدیک ان کی فرسٹریشن کو ریفلیکٹ کر رہا ہے، اور آپ دیکھیے نا کانٹرڈکشن کیا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کہتے ہیں ہماری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اور مریم جو ہے وہ براہ راست اداروں پہ تنقید بھی کر رہی ہیں، اور جنرل فیض پہ تنقید کرنے کا مطلب بھی فوج پہ تنقید کرنا ہے۔ جنرل فیض کیا ہے؟ جنرل فیض کی حیثیت جو ہے وہ فوج کی وجہ سے ہے نا، اس لیے براہ راست فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بنیادی کوشش یہ تھی کہ ہمیں اسپیس ملے 2023 کے الیکشن میں ہمارے ساتھ معاملات طے ہوں، وہ ہو نہیں رہے، نواز شریف الیکشن لڑ نہیں سکتے، مریم الیکشن لڑ نہیں سکتی، تو یہ فرسٹریشن ہے جو وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا جنرل فیض ان کے ایک اس لائن میں شامل ہو چکے ہیں جو آرمی چیف کے امیدواران ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک آرمی چیف بن سکتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ آرمی چیف بنے ان کو اتنا متنازع بنا دیا جائے اور ان کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا جائے کہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ نہ سکیں، تو یہ ایک پوری پلاننگ ہے مسلم لیگ نون میں۔ اچھا، یہاں پر سلمان صاحب بڑا اہم سوال، سلمان صاحب یہاں پر بڑا اہم سوال ایک یہ اٹھتا ہے، کیا مسلم لیگ نون کے یہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں، یا ان کا کوئی شہباز شریف صاحب ہو گئے، یا کوئی بھی مسلم لیگ نون سے کوئی بھی لیڈر ہو گیا یا سیاسی رہنما سینئر رہنما ہو گیا، کیا یہ اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ ان پر کوئی ادارہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا؟ یہ جس طرح سے اداروں کے خلاف غلط الفاظ بولتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ ان چیزوں سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ لازمی بات ہے، فائدہ اٹھاتے بھی ہیں اور انہی کی باتوں کو کوٹ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اس ریاستی اداروں کے اوپر اس طرح سے تنقید کرتے ہیں اس کے خلاف پھر کوئی ایکشن تو ہونا چاہیے، ان پہ کوئی بات تو ہونی چاہیے، لیکن یہ ہمارے اپنے اداروں کی کمزوریاں ہیں کہ ہم پالیٹکس کی وجہ سے بہت زیادہ ان چیزوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے، اور جس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات اب ہمارے ریاستی اداروں کو سوچنی چاہیے کہ جو لوگ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں، ڈیکورم کو کراس کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی نہ کوئی رد عمل تو ضرور سامنے آنا چاہیے۔ اور اب جنرل فیض کے بارے میں جس قسم کی ہو رہی ہے تو آئی ایس پی آر کو چاہیے کہ اپنی وضاحت پیش کرے اور بتائے کہ یہ جو الزامات ہیں ان الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور فوج جو ہے ان الزامات کو جنرل فیض کے مقابلے میں ایک فوج کے اوپر حملہ سمجھتے ہیں۔ رائٹ، احمد صاحب، آئی ایس آئی میں جنرل فیض حمید کا 5 سالہ دور حکومت دور ختم ہوا، آج پہلے میجر جنرل کی حیثیت سے داخلی امور کی سربراہی کی، پھر لیفٹیننٹ جنرل کی حیثیت سے آئی ایس آئی کی لیڈرشپ کی، جنرل فیض حمید کے فیصلوں اور دشمن پر جو خوف تھا ان کا کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، آئی ایس آئی ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور پوری دنیا اس چیز کو مانتی ہے اور نمبر 1 ایجنسی ہے یہ دنیا میں، اور ان کی میں جو تقرری کی جاتی ہے کہ یہ بالکل اس کے پیچھے ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید ایسے ہی اٹھا کر تقرری کر دی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سوچ ہوتی ہے، بہت بڑا ایک پروگرام ہوتا ہے، تھنک ٹینکس بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھنا ہے۔ اب وہ ایجنسی جس نے پوری دنیا کو وقت میں ڈالا ہوا ہے، پوری دنیا اس کی گن گاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ دنیا کی نمبر 1 ٹاپ کی ایجنسی ہے، تو اس میں اب یہ دیکھیں فیض حمید صاحب ہوں یا اب جو ندیم احمد صاحب ہے، دیکھیں بندہ بدلا ہے، جھنڈا نہیں بدلا، جو اب کمانڈ ہے، اب ندیم احمد صاحب ان سے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت بہتر ہے یا ان سے کم ہے، ہم یہ کہیں گے کہ جو آئی ایس آئی میں چیف لگایا جاتا ہے وہ بہت چیزوں کو سوچ کے لگایا جاتا ہے، ان کی ہم گڈ کوالٹیز کو دیکھیں، اگر ہم ندیم احمد صاحب کی دیکھیں ان کی اینٹی ٹیررزم آپریشن انہوں نے اپنی کمانڈ یہ کوئی بلوچستان، ان کو محسن بلوچستان کا ٹائٹل ملا ہوا ہے کہ دہشت گردی کا جس طرح انہوں نے صفایا کیا تھا، انہوں نے اتنے زیادہ پروگرام کہ وہ سخت جان فوجی ہے، فرنٹ لائن پہ وہ کمانڈ کر چکے ہیں بلوچستان میں، ان کے بارے میں ایک مشہور بات یہ ہے کہ بہت اچھے وہ لسنر ہے، ہی از اے گڈ لسنر، اور کئی کئی گھنٹے ایک چیز کو آبزرو کرتے ہیں، چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور بڑا مختصر اور بڑا جامعہ بولتے ہیں، اور قابل طور بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ایک تقرری ہوئی ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان کا یہ تعلق دیکھیے گا ذرا، کہ پاکستان جو ہے افغانستان میں طالبان کی جو حکومت ہے اس کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس لابی میں وہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کے اندر فیض حمید صاحب کی جو ملاقات کی
وہ اس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور اب وہی کمانڈ اس کروشل ٹائم کے اوپر آگے ندیم احمد صاحب کو سونپی گئی ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک بہت بہتر فیصلہ کیا گیا ہے۔ معمول کی تقرری تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ تقرری کا اس موقع پہ ہونا کہ جب حمید صاحب جا کے وہاں پر لینڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، اب یہ چیز کوئی اتنی بالکل نہیں ہوتی کہ رات کو اٹھے اور فیض حمید صاحب کو نہیں پتا اور صبح کے ٹائم تقرری کرتی گئی۔ اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سوچ ہوتی ہے، اور یہ انشاءاللہ ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف ایک چیز لے کے جا رہے ہیں، اور جو آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ رائٹ، انشاءاللہ۔ سلمان صاحب، آرمی چیف کی مدت ملازمت بھی ختم ہو رہی ہے، کیا جنرل فیض حمید اگلے آرمی چیف ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تو آرمی چیف کی جو ملازمت ہے وہ اگلے سال نومبر تک ہے، اور اس وقت کے بعد کیا ہوگا اور کون نیا آرمی چیف بنے گا، یہ ابھی پری میچور گفتگو ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ جنرل فیض بھی امیدوار ہیں اور وہ بھی آرمی چیف بن سکتے ہیں، لیکن کون بنے گا ابھی اس پہ کچھ کہنا قبل اس وقت بات ہے۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ سے عدالت سوال کر رہی ہے کہ پراپرٹیز کہاں سے آئیں، جائیدادیں کیسے بنائیں، اپنا جواب دینے کی بجائے اداروں اور ان کے سربراہان پر الزامات لگا رہی ہیں۔ اگر ان کے پاس جواب ہوتا تو وہ پہلے جواب دے دیتی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس پورے خاندان کے پاس کوئی جوابات نہیں ہے، وہ صرف کیس کو متنازع بنا رہی ہیں، اس کو سیاست کی نظر کر رہی ہیں، اس میں تاخیری حربے اختیار کر رہی ہیں، اور اب باقاعدہ وہ جو کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے سارے مقدمات کو سیاست کی بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ اسی وجہ سے وہ جنرل فیض کا نام بھی لے رہی ہیں اور بہت سے اداروں کے نام بھی لے رہی ہیں، تو وہ ایک پری پلان ان کا ایٹیٹیوڈ ہے مریم نواز کا، تاکہ اداروں کو زیادہ سے زیادہ متنازع بنا کے اپنے کیس میں وہ ریلیف لینا چاہتی ہیں، وہ کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ مریم نواز کی جو سزا ہے وہ مینٹین رہے گی، ان کو کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا۔ اچھا، مطلب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب جس طرح سے بیانات دیتے ہیں اداروں کے خلاف، مریم نواز صاحبہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں؟ اگر ہم شہباز شریف کی بات کریں تو شہباز شریف اس چیز سے کوسوں دور ہیں، وہ اداروں پر تنقید نہیں کرتے، وہ حکومت پر تنقید کرتے ہیں۔ دیکھیے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ وہ ان کا مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ اداروں کو ٹارگٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ادارے ان کو ریلیف نہیں دے رہے ہیں۔ ساری عمر تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے کے طور پر رول پلے کرتے رہے نا، اب ان کو لگتا ہے کہ ادارے جو ہیں ان کی حمایت کی بجائے عمران خان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، تو اس لیے وہ تنقید جو ہے ان کو پتا ہے عمران خان پہ تنقید کر کے ان کو کچھ نہیں ملنے والا، اور جو ریلیف ملنا ہے وہ وہیں سے ملنا ہے جہاں سے وہ پہلے ماضی میں لیتے رہے ہیں۔ اسی لیے ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اداروں پہ دباؤ ڈالیں گے، ان پہ دھمکیاں دیں گے، ان پہ پریشر بلڈ کریں گے، تو یہاں سے شاید کوئی بات نکلے۔ آپ نے دیکھا تھا پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ وہ مفاہمت کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں اور مرامت کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، جیسے راستہ ملے گا اسی کے مطابق وہ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب سیاسی شہید ہونا چاہ رہی ہے مسلم لیگ نون؟ سیاسی شہید تو دیکھیں نا، سیاسی شہید تو وہ پہلے ہی ہو چکے ہیں، اب مزید کیا سیاسی شہید ہونا ہے۔ نواز شریف صاحب کا تو راستہ مکمل بند ہے، وہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے۔ مریم بھی 2027 تک الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ لیکن جاوید لطیف نے تو میڈیا پر آ کر بیان دے دیا کہ دسمبر میں نواز شریف آ رہے ہیں۔ جاوید لطیف کے بیان کو آپ سنجیدہ نہ لیا کریں، وہ بیچارے ایک سیاسی شغل لگاتے ہیں، اور مریم خود کہہ چکی ہے کہ موجودہ حالات میں نواز شریف پاکستان نہیں آ سکتے، نہ ان کو عدالتوں پہ اعتبار ہے، نہ اس وقت پاکستان کے اداروں پر اعتبار ہے، تو وہ تو نواز شریف صاحب کی واپسی تو ناممکن ہے۔ رائٹ، احمد صاحب، آج ہی جنرل فیض حمید کی تبدیلی کی خبر آئی، اور آج ہی مریم نواز نے بھی ان پر الزامات کے دروازے کھول دیے۔ میاں شہباز شریف اور حمزہ کہتے ہیں اداروں سے لڑائی نہیں چاہتے ہم، لیکن مریم نواز کرنا کیا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں، ہر عروج کو زوال ہے، اور یہ چیز اس طرف جا رہی ہے کہ غروب ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ بس دیکھیں جی، مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، اور یہ سورج، یہ جو سیاسی شہید، دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی، سیاسی شہید ہو چکے ہیں، بس یہ تقریباً ٹھپا لگوانا چاہتے ہیں۔ احمد صاحب، آپ نے کہا کہ یہ غروب ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون تو یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے آگے بادل آئے ہوئے ہیں جو کچھ عرصے کے بعد ہٹ جائیں گے۔ دیکھیں، بادل آئے ہوئے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے، کچھ دکھایا جاتا ہے، کچھ چھپایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ریاستی طاقت، یہ کبھی یہ پیکیجز کا رونا، کبھی چاندنی کا رونا، یہ دیکھیں بچکانا سوچیں ہیں مریم نواز کی۔ ان کے پاس دیکھیں، ان کو پوچھیں رسیدیں تو نکالیں، ان کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا دیکھ لیں، شوگر سے بھرپور ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتا ہے، اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہیں، ان کے پاس پرانی سال کی تصویریں موجود ہیں، یہ جو ٹویٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن رسیدیں ان کے پاس ہے نہیں ہے، ٹویٹر پہ یہ آن رہتی ہیں۔ دیکھیں، سورج غروب ہو رہا ہے، اور دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑی دیر سے کہہ رہے تھے، بانڈ کر کے چلے جاتے کہ میاں صاحب آئیں گے، میاں صاحب آئیں گے، میاں صاحب یہ جان چکے ہیں، شہباز
شریف صاحب ہی بہت بہتر طریقے سے جو سمجھ چکے ہیں. دیکھیں نواز شریف کی احمد صاحب یہ وہ والے تو نہیں کہتے میاں صاحب آئیں گے جس طرح وہ کرن ارجن کہتے ہیں کرن ارجن آئیں گے اور کرن ارجن آئیں گے تو یہ مریم نواز صاحبہ وہی کردار ادا کر رہی ہیں. دیکھیں یہ مداری کا تماشا ہے, یہ تماشا چلتا ہے. یہ صرف اور صرف یہ جو نواز شریف سمجھ چکے ہیں کہ ان کا جو سورج اب غروب ہو چکا ہے, شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف بہت بہتر ان سے سیاست کر رہے ہیں اور یہ بہت جلد مجھے نون کی جگہ 3 نقطے نظر آ رہے ہیں اور یہ مسلم لیگ نون مسلم لیگ شین میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ سیاسی شہید ہونے کا تماشا کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ پھر سے. اور یہ جو مجھے میاں صاحب ہیں یہ دوسرے مجھے الطاف حسین نظر آ رہے ہیں اور ان کی حالت بھی دوسرے الطاف حسین کی طرح ہوتی جا رہی ہے. کچھ وقت گزرے گا میاں صاحب پھر سے مجھے کپڑے دھلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اپنے جو ٹی وی کے اوپر اپنے جو کچھ چند لوگ ہیں جو ان کے فیور میں ہیں ان کے ساتھ وہ ٹیلی فونک رابطہ کریں گے اور بس اپنے آپ کو وہ سچا ثابت کریں گے. لیکن دیکھیں وہ واپس نہیں آنے والے. ہاں الیکشن کے قریب آ کے ان کا واپس آنا ضرور طے ہے. الیکشن سے قریب آ کے ان کا علاج بھی ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ان کا علاج بھی تجویز کر لیں گے, ان کو دوائیاں بھی مل جائیں گی. میاں صاحب بھاگتے ہوئے جہاز کے اوپر بھی چڑھیں گے اور وکٹری کا نشان بناتے ہوئے پاکستان واپس آئیں گے اور وہ سیدھا وہاں سے وزیر اعظم ہاؤس نہیں بلکہ ان کے لیے ایک خوبصورت ایک کمرہ تیار ہے لوہے کی دیواروں والا, مجھے لگتا ہے وہاں پر ہو جائے. رائٹ. سلمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جس طرح احمد صاحب نے کہا کہ نون اور میم علیحدہ ہو جائے گا, پیچھے صرف شین نظر آ رہا ہے ہمیں. دیکھیے مجھے تو شین کا بھی کوئی مستقبل نظر نہیں آتا کیونکہ شہباز شریف صاحب میں وہ دمخم نہیں ہے, نہ وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور نہ وہ پوزیشن آج تک وہ لے سکتے ہیں. وہ تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ نواز شریف صاحب خود ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں اور نواز شریف صاحب کہیں کہ اپنی بیٹی کو وڈرا کر رہا ہوں اور آج کے بعد شہباز شریف جو ہے وہ لیڈر ہوگا. ایسا نہ نواز شریف کرنے والے ہیں اور نہ شہباز شریف صاحب کچھ مزاحمت کر سکتے ہیں. لیکن ایسا بھی تو سلمان صاحب ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کو ابھی کوئی اختیار دیا ہی نہ گیا ہو. نہیں, شہباز شریف صاحب تو خود بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. جو نیب کے معاملات ہیں اور جو خاص طور پہ منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں اس میں تو شہباز شریف اور ان کی پوری فیملی بڑے برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہے. وہ تو خود ریلیف مانگ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ جو ہے نا وہاں سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ شاید شہباز شریف کے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے معاملات چل رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے یا 2023 کے لیے ان کے بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہے, یہ سب مفروضے اور کہانیاں جو این کے حامی لوگ جو ہیں وہ میڈیا میں اچھالتے ہیں تاکہ مسلم لیگ نون میں شہباز شریف کے جو رول ہے اس کی صاحب کو قائم کیا جا سکے اور جو پارٹی ہے اس کو انٹیکٹ رکھا جا سکے تاکہ پارٹی کے اندر یہ احساس ہو کہ جی شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ پہ افسر میں ہے اور اگلی حکومت ہماری بن سکتی ہے. یہ خاص منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اس وقت شہباز شریف کے ساتھ یہ معاملات طے کر رہی ہے. رائٹ. اچھا سلمان صاحب, ایک صحافی نے مریم نواز صاحبہ سے بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال کیا. مریم نواز صاحبہ سے سوال یہ کیا گیا, ایک ادارے کی اہم شخصیت پر آپ الزامات لگا رہی ہیں, اس ادارے کے چیف کو درخواست دے کر شکایت کی ہے آپ نے, تو اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں دیا محترمہ نے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جی. میں نے آپ کو بتایا ہے نا, وہ اس وقت جو ہے نہ ان کے پاس شہباز شریف کے حوالے سے کوئی جواب ہوتا ہے, نہ وہ مریم شہباز کے حوالے سے کوئی جواب دے پاتی ہیں, نہ وہ بیانیے کے بارے میں کوئی اس طرح سے جواب دیتی ہیں جو پارٹی کے اندر موجود ہے. کل مسلم لیگ نون کا کہ کچھ لوگوں کا ایک اجلاس جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق کے گھر پہ ہوا تھا. اس میں سب جو موسٹلی جو قیادت ہے اس میں حسن اپنا حقان عباسی بھی تھے, خواجہ آصف بھی تھے, رانا تنویر بھی تھے, پھر اس کے بعد سردار یار صادق بھی تھے. ان سب لوگوں نے جو ہے نا وہاں پر یہی بات کی ہے کہ قیادت کو واضح طور پہ پیغام دیا ہے کہ ٹکراؤ کی پالیسی ہمارے حق میں نہیں ہے اور قیادت جو ہے اس بارے میں یکسو ہو اور فیصلہ کرے اور جو مستقبل کا پرائم منسٹر ہے اس کے بارے میں واضح اعلان کیا جائے تاکہ پارٹی میں جو دو اس وقت عملی سیاست چل رہی ہے اس کا خاتمہ ہو. اور وہ بنیادی طور پہ شہباز شریف کے قریب نظر آتے ہیں, لیکن جو شہباز شریف صاحب ہیں بس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خود کوئی بڑا فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رائٹ. احمد صاحب آپ بتائیے گا, مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی کا کوئی تعلق نہیں, یہ میرا اور میرے والد کا معاملہ ہے, ایک پارٹی کی نائب صدر یہ بات کہہ رہی ہیں, کیا واقعی ان الزامات کی سیاست سے پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ دیکھیں پہنچے گا نہیں, پہنچ چکا ہے پارٹی کو نقصان, اور یہ چیز جانتے ہوئے ہی کچھ بہت ہی جو عہدیدار ہیں آلریڈی ہی وہ مسلم لیگ نون یا تو چھوڑ چکے ہیں یا کچھ کے رابطے اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اب اگر ان کو نقصان نہ پہنچا ہوتا تو ان کے جو اپنے بالکل قریبی ساتھی ہیں
وہ یہاں سے ڈگمگا نہ رہے ہوتے اور نہ یہ دوسری پارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہوتے. اس بیانیے میں ان کے مطابق جتنا اب پی ٹی آئی یا حکومت اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کے کچھ جو لوگ ہیں وہ بھی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اتنا نقصان نون لیگ کے حریفوں نے نہیں پہنچایا جتنا مریم نواز کے بیانیے نے پہنچا دیا ہے. یہ تو شاید عثمان ڈار صاحب جسے سیالکوٹ سے کہتے ہیں کہ مریم نواز ہماری سائڈ سے کھیل رہی ہے. مریم نواز صاحبہ تو ہماری سائڈ کی پلیئر ہے. وہ ایک وہ ہوتا ہے نا ٹیم میں پراؤنگی تک کھلایا جاتا ہے وہ جو دونوں سائڈ کو کھیلا کرتا ہے. اب یہ وہ انسان ہے کہ جو نون لیگ کی طرف سے تو کھیل رہی ہے لیکن اس کا اصل فائدہ وہ پی ٹی آئی کو پہنچا رہی ہے اپنی حرکتیں کر کے. جس طرح کی وہ حرکتیں جس طرح کی وہ بیانیے کر رہی ہیں یہ ایک بیانیہ رکاوٹ بنا ہوا ہے میاں صاحب کے واپس آنے میں. میاں صاحب شاید کسی حد تک واپس آنا چاہتے ہیں. احمد صاحب یہاں پر ہم مانتے ہیں کہ اداروں کی مداخلت سیاست میں نہیں ہونی چاہیے مگر جو پروپیگنڈا اس وقت انڈیا میڈیا کر رہا ہے وہی بیانات مریم نواز دے رہی ہیں. دشمن ان بیانات کا فائدہ کتنا اٹھا لیتے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب کا جو بیان تھا کہ جی ہم بھی وہی چیز کھاتے ہیں جو ہندو کھاتے ہیں, ہم بھی اسی رب کو پوچھتے ہیں جو اس رب کو وہ پوچھتے ہیں, ہمارے درمیان ایک لڑکی ہے. یہ تو بہت پہلے سے ان باپ بیٹی نے یہ تماشا شروع کیا ہوا تھا. یہ تو پہلے سے ہی ہندوستان کے حق میں تھے اور یہ وہی انسان ہے کہ ہندوستان کی عدالت میں بیان نواز شریف کا سابقہ پرائم منسٹر کا چلایا جاتا ہے پاکستان کے خلاف. یہ تو نہیں پرانی بات ہے. مودی کو بغیر ویزے کے پاکستان میں بلانا یہ تو معمول کے لیے بات ہے. ان کے صحابوں کی بیٹیاں بجوانا معمولی بات ہے. ان کو ساڑیاں بجوانا معمولی بات ہے. دیکھیں یہ دوستیوں کے سلسلے یہ جو محبت کے سلسلے ہیں یہ محبت کی ڈوریاں بڑی پہلے سے باندھی گئی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر مریم نواز صاحبہ کا بیان وہی ہے جو انڈین میڈیا کا بیان ہے وہی بیان انڈین میڈیا چلا رہا ہے وہی بیان مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہے جس کی بنیاد ان کے والد صاحب نے رکھی. اچھا سلمان صاحب آپ مجھے بتائیے گا مریم نواز صاحبہ نے آج چیئرمین نیب مدت ملازمت میں توسیع کو بھی غیر آئینی اور بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں چیئرمین ان کی تقرری تو بھی ہوتی ہے نئے چیئرمین کی اور وہ یقینی طور پہ جو ہے نا سیدھی طور پہ حکومت اور اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ مل کے مشاورت کے ساتھ ہونے چاہیے. لیکن اس پالیسی کو نظر نہیں آ رہا. لگتا ہے کہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا. صدارتی آڈیشن وہ تو صرف ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک کہ نئے چیئرمین نہیں آ جاتے اس وقت تک جو ہے نا موجودہ چیئرمین جو ہے وہ اپنی سیٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کچھ 4 سال کے لیے دوبارہ ان کو چیئرمین لگایا جا رہا ہے. رائٹ. احمد صاحب شہباز شریف صاحب جتنی محنت کر رہے ہیں مفاہمت قائم کرنے کی مریم پانی ڈالتی جا رہی ہیں پھر کہتے ہیں کہ کوئی اختلافات موجود نہیں پارٹی میں اخلاقیات. دیکھیں اختلافات تو بڑی پہلے شروع ہو گئے تھے ان کے جب انہوں نے اب شہباز شریف صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو اہم ترین اجلاس ہوتے ہیں یا اہم ترین کچھ یہاں پر جلسے رہے ہیں اس کے اندر شہباز شریف صاحب نے شرکت نہیں کی. حالانکہ وہ روٹین کے مطابق وہ پلان بھی تھا شہباز شریف کا وہاں پر جانا پلان تھا. لیکن اب یہی وہ چیز ہے جو مریم نواز صاحبہ اپنا بیانیہ لے کے چل رہی ہیں. انہوں نے اس پارٹی کو ڈبو رہی ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ مسلم لیگ نون نہیں رہے گی تو اگر یہ لوگوں کے دلوں میں نفرت زیادہ بڑھتی گئی تو کل کو مسلم لیگ شین بھی سامنے نہیں آ سکتی. اب ان کے جو سارے پارٹی عہدیداران ہیں اب وہ آہستہ آہستہ کر کے شہباز شریف صاحب کی ان کی سائڈ لے رہے ہیں. لیکن انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب اس چیز میں اس طرح بے بس ہے کہ وہ کئی معاملات میں بڑے بھائی کے آگے بول سکتے ہیں لیکن کئی معاملات کے اندر وہ نہیں بول سکتے. ہاں جب تک ان کے حوالے پوری کمانڈ نہیں کی جاتی تو پھر ہی ایسا ہے جس وقت ان کے خلاف یہ باتیں ہوں گی. جب تک ان کے ہاتھ میں وہ کمانڈ نہیں سونپی جائے گی نواز شریف صاحب کی طرف سے تو یہ مزید زوال کا شکار ہوتی جائے گی اور تب تک صحیح طرح گراؤنڈ میں آ کر شہباز شریف صاحب کھیل سکیں گے نہ ان کے صاحبزادے حمزہ صاحب کھیل سکیں گے اور تب تک وہ کوئی بھی اہم فیصلہ اس پوزیشن میں نہیں کر سکیں گے کہ پارٹی کو تھوڑا آگے لے کے آیا جا سکے جب تک کمانڈ مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں ہے. رائٹ. سلمان صاحب آپ مجھے بتائیے گا. سلمان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بتائیے. جی سلمان صاحب جس طرح سے نواز شریف پر بین کیا گیا اس کی تقریر کو میڈیا پر دکھانے سے یہی وجہ تھی کہ اداروں کے خلاف اتنا غلط انداز میں بولنا اتنے الزامات لگانا
یہی مین وجہ تھی کہ نواز شریف کے اوپر پابندی لگ گئی. اب وہ کسی جلسے میں تقاریر بھی کرتے ہیں تو میڈیا اسے نہیں دکھاتا, تو پھر وہی کام مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, کیا ان کے اوپر بھی اس طرح کی پابندی نہیں لگنی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ساری باتیں بےمانی ہیں, میڈیا کیا نہیں دکھاتا مجھے بتائیں. نواز شریف صاحب کی تقریریں جو ہیں تو سوشل میڈیا پہ تو چل رہی ہوتی ہیں, وہیں سے وہ سب چیزیں تو لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا. اس لیے یہ فارمل میڈیا, دوسرا میڈیا, یہ باتیں بےمانی ہو چکی ہیں. آج کے دور میں کسی کی تقریر کو روکنا تو ممکن کام نہیں ہے. آپ ایک جگہ پہ پابندی لگا سکتے ہیں, اس کے پاس اور بے شمار ذرائع ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ جو ہے نا وہ اپنے سوشل میڈیا پہ استعمال کرتے ہیں, ٹویٹر سے استعمال کرتے ہیں, وہاں سے وہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن بات ساری یہی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ آپ کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو بنا ہوا ہے پاکستانی اسٹیٹ کا, جو ڈیکورم موجود ہے, اس پہ جو کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کے خلاف ایکشن تو ہونا چاہیے. وہ ایکشن لے. میڈیا پہ پابندی وغیرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے ریڈ لائن کراس کی ہے تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اصول تو یہ کہتا ہے. رائٹ. اچھا سلمان صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ فوج کے خلاف بول لینا تو بڑا آسان ہے, ان کے اوپر الزامات لگا دینا بہت آسان ہے, جبکہ پاکستان کی پوری عوام جانتی ہے کہ فوج واحد وہ ادارہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان, اللہ کے بعد فوج نے پاکستان کی حفاظت کی ہوئی ہے. وہ ادارہ ہے جو دن رات پاکستانی عوام کے لیے جاگتا ہے, لڑتا ہے, بھوکا رہتا ہے, اپنے گھر والوں سے دور رہتا ہے. تو یہ جو سیاستدان ہے, کیا کبھی کسی کا بچہ فوج میں گیا ہے بھرتی ہونے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج سے تنقید کرنا تو یقینی طور پہ آسان ہوتا ہے, لوگ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو فوج میں بھی ماضی میں بہت غلطیاں کی ہیں نا. سیاسی محاذ سے تو یہ غلطی تو نہیں کی ہے. نواز شریف صاحب کس کی پیداوار ہے؟ کس نے ان کو پالا تھا؟ کس نے ان کو لاڈلا بنایا تھا؟ یہی اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہی تو یہ رہے نا. اور پیپلز پارٹی کو ہمیشہ صاحب کا نشانہ بنایا گیا اسٹیبلشمنٹ نے, اور نواز شریف صاحب کی پرورش کی ہے. آج جب وہ نواز شریف جو ہے اپنے حد سے باہر نکلے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے بارے میں ایک اور رائے رکھتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جس طرح سے ان لوگوں کی سرپرستی کرتے رہے اور آگے بھی جو ہے وہ سرپرستی کرنے کی بجائے جو سیاست ہے, جمہوریت ہے, اسی کو آگے چلنے دیں, وہی ایک بہتر طریقہ کار ہے. یہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ اگر معاملات ان کے ساتھ طے ہو جائیں, آج نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو جائے, آج مریم کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں, یہ فوج بڑی محب وطن ہے. بالکل. اگر معاملات طے نہ ہو تو پھر یہ ساری فوج جو ہے وہ غدار بھی ہو جاتی ہے, وہ ان کے خلاف منفی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے سیاستدانوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے نا کہ آج عمران خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب پائے جاتے ہیں. کل عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوں گے تو شاید ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے بہت سی ناراضگیاں ہو جائیں. ماضی میں بھی ان کو ناراضگیاں رہی ہیں. وہ 2013 کے انتخابات میں سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کو آگے کیا تھا, اس لیے وہ باہر نکلے تھے. تو میرا مطلب ہے کہ اب جو رویہ اس وقت ہم نے ہمارے سیاستدانوں نے اختیار کیا ہوا ہے تو درست تو نہیں ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے آپ کو بھی ریویو کرنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں مطلب کھڑے ہوتے ہیں. آواز دیکھیے نا, مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب باہر کیسے گئے ہیں, یہ خود ایک بڑا کوشچن مارک ہے نا. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ جا نہیں سکتے. تو یہ سب باتوں کو خود سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اس سارے معاملے کو جو ہے نا ریزالو کریں, کیونکہ یہ دیکھیے نا یہ ہمارے ملک کی مفاد میں نہیں ہے جس وقت ٹکراؤ کی کیفیت چل رہی ہے اداروں کے درمیان اور سیاستدانوں کے درمیان یا اپوزیشن کے درمیان. اس کا براہ راست فائدہ تو ہندوستان اٹھا رہا ہے نا. ہندوستان ہی جو ہے وہ تو باتوں کو اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھیے پاکستان میں جو ہے نا اس وقت ایک فوج جو ہے اس نے سیاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہ ٹکراؤ کی سیاست کرنا چاہتی ہے, اپوزیشن کو راستہ نہیں دے رہی ہے. یہ سارا اپوزیشن کا نیریٹو جو ہے وہ ہندوستان میں بڑا پاپولر ہے, اور ہندوستان اپنے خاص مقصد کے لیے فوج کو ٹارگٹ بھی کرتا ہے وہاں سے بیٹھ کے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو اور دیگر طریقین کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیسے جو بیرونی چیلنجز ہیں جو خاص طور پہ ہندوستان کے ذریعے ہمیں چیلنجز مل رہے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. لیکن اب اس وقت افغانستان میں فال آؤٹ ہوا ہے امریکا کا اور بھارت کا. بھارت کے 400 جو خراب اماؤنٹ ہے وہ ان کی ڈوبی ہے, 400 منصوبے ان کے ڈوبے ہیں. تو وہ تو اس وقت پاکستان دشمنی میں سب سے پیش ہے نا. بالکل. اس لیے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیوں ایک ایسے کام کر رہے ہیں جس سے فائدہ جو ہے وہ پاکستان کی بجائے ہندوستان کو ہو رہا ہے. تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو قومی مفاد ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو ذاتی مفادات ہوتے ہیں, جماعتی مفادات ہوتے ہیں, ان کی اہمیت کم ہونی چاہیے. قومی مفادات پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کا اور محمد احمد صاحب آپ کا کہ آپ نے اب ٹائم نکالا اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.